کوسا صاحب سب سے پہلے ابھی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے پروگرام میں تو پتہ چلا کہ 8 فروری کا جو جلسہ ہے وہ اب صرف ثوابی میں ہوگا. سلمان اکبر راجہ صاحب نے یہ کہا ہے. تو سر وہ جو لاہور اور باقی ساری چیزیں تھیں اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ اب آپ لوگوں کو ادھر جلسہ نہیں کرنے دیں گی حکومتیں, تو اٹس بیٹر ٹو بی ان یور اون گراؤنڈ. نہیں دیکھیں, انہوں نے اجازت دی نہیں ہے. ہائی کورٹ نے کہا تھا کل 5 بجے تک کہ جی آپ اس کا حتمی فیصلہ کیجئے گا. انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہا, حکم دیا, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمیں جواب دے دیا. سو یہاں تو دیکھیں, آپ کو پنجاب میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ سانس لینا بھی یہاں جو ہے, یا پی ٹی آئی کا نام لینا بھی, یا عمران خان کا نام لینا بھی, یہاں یہ تو فسطائیت کی انتہا ہے. یہاں آپ کی سوچ ہے کہ کیا کچھ یہاں پنجاب میں ہو رہا ہے. یہ وہی تسلسل ہے جو یعنی فروری 2022 کے بعد جو کچھ عمران خان کو ہٹانے کے بعد جو کچھ کیا گیا ہے, اور جو پھر ہماری عبوری حکومت میں محسن نقوی صاحب تشریف لائے تھے, اور ان کی پالیسیز کی تسلسل اور تواتر ہے. نہ وہ آئی جی بدلا, نہ ایڈمنسٹریشن بدلی ہے. ٹھیک ہے کہ چیف منسٹر آ گئیں وہ اپنا مریم نواز صاحبہ, لیکن مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اور ہی کر رہا ہے یہاں حکمرانی جو ہے. اور اس لیے اجازت تو دور کی بات ہے. یہاں تو آپ کا کٹ کرنا, آپ کا نکلنا, آپ کا جو ہے سانس لینا, پیکا جیسے قانون میں اب انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ فیک نیوز اور وہی خبر چھاپے گی آپ کی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی جو مثبت نتائج من پسند لوگوں کو جو پسند آئیں گے, اور جو دوسری ہوگی وہ فیک نیوز ہوگی. بالکل صحیح. اچھا صاحب, بلکہ میں جی اچھا فیصل چودھری کو بھی گرفتار کر لیا. آج وہ گئے تھے ملنے کے لیے خان صاحب کو, لیکن وہاں پر وہ کل والے انسیڈنٹ پہ جو ان کا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل عمران ریاض کے ساتھ ہوا تھا, اس کے بعد اب ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. آپ کو پتہ چلا ہے اس کا؟ دیکھیں وہ ویڈیو تو بڑی وائرل ہوئی تھی, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. وہ مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ گرفتار کر لیا گیا ہے یا نہیں, لیکن کوئی بعید نہیں ہے ان سے. سبھی کو وہ گرفتار کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آج کل گرفتاری تو سیاسی کارکنوں کا ترہ امتیاز بن گیا ہے. اور پھر پہلے وکلاء سے کم از کم اعتراض کرتے تھے, اب تو وکلاء پر بھی یلغار مار رہے ہیں, اور وکلاء کو بھی جو ہے وہ انہوں نے استثناء نہیں دیا ہے اس معاملے میں. تو بہرکیف یک طرفہ کاروائی ہے. دیکھیں جبر اور ظلم کب تک چلتا ہے, چلتے ہیں تو چلنے دیں. دیکھیں یہ تو چلتی ہے تو یہ اونچا اڑانے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. اچھا, تحریک انصاف اب اس چیز کا برملا اظہار کر رہی ہے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہونے چاہیے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ریالٹی چیک ہے اب ود ریسپیکٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ, کیا اس کا اب احساس ہوا ہے, یا احساس پہلے تھا اور اب اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑنی ہے؟ نہیں, پہلے بھی آپ دیکھیے گا عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے ساتھ بات کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جب کہا کہ نہیں ان کے ساتھ بات کریں تو پھر چلے. اگر انہی کو آپ نے اختیار دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو چلے. جن کو آپ حکمرانی کا حق دیا ہے, 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا کر اور 180 سیٹیں والے کو اڈیالہ جیل میں بند کر کے, اور 530 سے زیادہ 36 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں, تو چلے پھر آپ ہی سے بات, انہی سے بات کر لیتے ہیں. لیکن ان کے تو پلے پھر پتہ چلا کہ وہ تو ملاقات بھی نہیں کروا دے سکتے ہیں عمران خان صاحب کی. حالانکہ یہ جو اڈیالہ جیل ہے, سینٹرل جیل جو ہے, یہ تو پنجاب حکومت کے تابع ہے. یہ اس میں بظاہر تو کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے, لیکن در حقیقت اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں جیل بھی ہے, اور وہاں جو ٹرائل ہوتا ہے وہ بھی مانیٹر اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے. تو پھر ان کے پردے تو ہے ہی نہیں کچھ. پھر وہ ظاہر ہے کہ ہم نے یہی کہنا تھا بھائی جن کے اختیار میں کچھ ہے انہی سے پھر بات کی جائے. کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک دفعہ پہلے بھی مجھے یاد ہے, رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت جمالی صاحب کے ساتھ, مشرف کے دور میں, یہ جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے, تو اس وقت بھی پارلیز ہوئی. تو مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سربراہی کمیٹی میں
اپنی جگہ پر، چونکہ وہ دبئی میں تھیں تو مجھے انہوں نے اختیار دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ مخدوم امین فہیم صاحب پہلے کر رہے تھے، لیکن مخدوم امین صاحب جو ہیں مرحوم، وہ ہمارے وہ بہت سافٹ ہیں، ذرا دل کے، وہ طبیعت کے ذرا نرم ہے، تو ذرا آپ نے دبنگ طریقے سے جا کے تو یہ بات کرنی ہے۔ تو میں نے جمالی صاحب پرائم منسٹر کو کہا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے سارا جو اتنا سجایا ہے، اتفاق عمران خان صاحب بھی موجود تھے اس میں، اپنا پی ٹی آئی کی وہ کر رہے تھے سربراہی، مولانا یہ اپنا شجاعت، چودھری شجاعت صاحب پی ٹی آئی کی کر رہے تھے اس وقت، جی کاف لیگ، اس وقت مرحوم جو ہے زندہ تھے فاروق لغاری، وہ اپنی ملت پارٹی کی کر رہے تھے سربراہی، اور طاہر القادری صاحب اپنی جو ہے جماعت کی، چونکہ اس وقت وہ ایم این اے بھی تھے اور اپنی جماعت کی سربراہی کر رہے تھے۔ تو میں نے شروعات ہوتے ساری میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ نے جو یہ ٹی وی کا تو سارا سجایا ہے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ جی بڑے پارلیز ہو رہے ہیں، اور دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بڑی جمہوریت ہے اور جمہوری مذاکرات ہو رہے ہیں، پہلے یہ تو بتائیں آپ کے اختیار میں بھی ہے کچھ؟ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی بات سنیں، ہماری شروعات ہی یہاں سے ہونی ہے کہ جنرل پرویز مشرف وردی اتارے، تو وردی وہ کہتے ہیں کہ وردی میری کھال ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ جنرل پرویز مشرف کی کھال اتار سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ اختیار ہے تو پھر ہم آگے چلیں، ورنہ بات کرنے کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے۔